یہ درویش اپنے بچپن سے ایسے ہی نعرے لگا رہے ہیں، میرے بچپن سے نہیں، یہ اپنے بچپن سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اللہم صل علی محمد۔ بھائی اس سے بہتر صلوات دیا کر دی ہے، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ہو۔ میں تین دلیلیں دے کر جلدی اپنے مطلب کو ایک منزل دوں گا۔ پہلی بات تو کیوں ہر بار ہر دفعہ ہر مجلس بے عنوان علی ہی ہو؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب تک ذکر علی نہیں ہوگا، محبت علی نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی عشق علی نہیں ہوگا، اور جب تک عشق علی نہیں ہوگا مقصد کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ مقصد کو اولویت دینا اور اپنے آپ کو ثانویت دے کر اسے قربان کر دینا مقصدیت کے اوپر، یہ جذبہ اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ ذکر علی سے ملتا ہے۔ میں ایک ہندو دانشور کا کلام سن رہا تھا، ایک سکھ پروفیسر کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علی کا ذکر شیعوں کا خاصہ اور مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ تم گھر میں اچھلتے کودتے یا علی کیوں بولتے ہو؟ تو میرے پوتے نے کہا دادا جب میں یا علی کہتا ہوں تو میری بدن کے اندر ایک طاقت آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے، پروردگار عالم نے علی کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور اس باب میں بڑی حسین باتیں ہیں۔ کیوں مولا کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ ذکر زیادہ ہوگا تو محبت زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی تو عشق بڑھے گا، عشق بڑھے گا تو میں دنیا سے لا تعلق اور اپنے ہدف کی خاطر زندگی اچھے انداز سے گزار سکوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو اور پیسے اور دنیا کی خاطر اپنے اصولوں کو پامال کر دیں؟ سب سے زیادہ نفرت اگر علی نے کسی چیز سے کر کے دکھائی ہے تو وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے، وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے۔ حالانکہ اس دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھی گاڑی میں نہ بیٹھوں، دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھے مکان میں نہ رہوں، نہیں، اچھی گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو جانور نہ سمجھو، جی، اونچے مکان میں رہو، مہنگے مکان میں رہو، مگر جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو انسان سمجھو۔ یہ ہے دنیا سے نفرت اور دنیا سے لا تعلقی۔ ممکن ہے مفتی خادم حسین صاحب پاکستان بر صغیر کا بہت بڑا نام، ان کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا نام علماء پاکستان کے اندر۔ دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے بھائی۔ بس یہی جملہ اگر میں مکمل کر دوں، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وقت مجلس میں آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، جملہ محسوس کریں گے، کوئی جوتیاں پہنے میں نہیں بیٹھا ہوا، اگرچہ فرش گیلا ہو چکا ہے، یہ سامنے والے بھائی تو پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جوتیاں اتار کر آئیں، مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا، جتنا ذلیل علی نے دنیا کو کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے جتنا اس کو لات مارا ہے اتنی ہی یہ میری لاتوں سے لپٹی رہی، میرے پیروں سے لپٹی رہی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پیسہ آپ کے پاس آئے، اسے نظر انداز کر کے ذرا مشق کرو، نظر انداز کرنے کی مشق کرو۔ 1 لاکھ روپے آ گیا، بات حلال پیسے کی کر رہا ہوں، حرام پیسے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جی، حلال پیسہ آ گیا، اسے ایک مرتبہ نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ دوبارہ 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 4 لاکھ، ایک 50,000 کی رقم آئی، علی کے چاہنے والے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، دوبارہ ایک 50,000 کی رقم آئی، اسے اگنور کرو، نظر انداز کرو، کو مجھے نہیں چاہیے، حلال پیسہ بھی ہو کو نہیں چاہیے۔ آپ 2-3 مرتبہ پیسے کو نظر انداز کریں، ہاتھ ہی نہیں لگائیں،
میں ایسے عارفوں کی خدمت میں بھی جا کر جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اب بھی کبھی جاتا ہوں ایران، عراق، شام، لبنان، بحرین، تو ایسے عرفا موجود ہیں جن کو صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ پاکستان میں بھی ایک دو لوگ ہیں۔ میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، ان کے پاس لوگ طالب علم اپنا ماہانہ وظیفہ لینے آ رہے تھے، تو وہ چھوٹی سی چمٹا انہوں نے رکھا ہوا تھا، شاہ صاحب چمٹی کہہ لیجیے آپ، وہ نوٹ کو چمٹے سے اٹھا کر علیحدہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا حضور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہنے لگے کتنے نفس پرستوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، میں ان نوٹوں کو ہاتھ لگاؤں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ممبر ہے اس لیے میں اس سے زیادہ مثال نہیں دے سکتا۔ کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کس کس نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ صرف 2 یا 3 مرتبہ علی کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، صرف 2 یا 3 مرتبہ ایک مشق کر کے دیکھ لیجئے، پیسے کو نظر انداز کرنے کی مشق نہیں چاہیے۔ آپ 1 لاکھ لوٹائیں گے نا، دوسری مرتبہ 2 لاکھ آئیں گے، 2 لاکھ لوٹائیں گے تیسری مرتبہ 4 لاکھ آئیں گے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا نئی بات آج ممبر سے ہو رہی ہے؟ واللہ چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی تجربے کر چکا ہوں، جتنا آپ پیسے کو لات ماریں گے اتنا پیسہ آپ کے دروازے پر آئے گا۔ اور یہ پیغام ہے علی بن ابی طالب کا، دنیا کو نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ جس علی کی ابا میں اتنے پیوند تھے، تھک کے نہیں سنیے گا، کہ جب درزی کے پاس گئے کہ اس کے اندر ایک اور پیوند لگا دو، تو کہنے لگا یا علی اب اس میں پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مولا نے اسے چھوڑتے ہوئے فرمایا یا اللہ گوار ہے، اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ دنیا سے، جس علی نے دنیا کو اتنا نظر انداز کیا، اتنا ذلیل کیا، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں؟ بھائی گردن ہلائیے، بات کیجئے، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے جس کا ذکر اتنا ہوتا ہو جتنا علی کا ہوتا ہے؟ ساری دنیا فخر کرتی ہے علی بن ابی طالب کے اوپر بات کرنے پر۔ آسٹریلیا میں اخلاقیات پر مشتمل ایک مکمل علیحدہ لائبریری ہے، اخلاقی کتابوں پر مشتمل۔ اس میں فلسفہ نہیں ہوگا، اس میں تاریخ نہیں ہوگی، اس میں دینی کتابیں نہیں ہوں گی، صرف دنیا بھر میں جو بھی اخلاقیات پر، مینرز پر، اخلاقیات پر لکھی گئی کتاب ہوتی ہے وہ وہاں ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اس لائبریری کے اندر ایک درمیانہ ہال ہے، جس سے پھر دائیں چلے جائیں تو ایک بڑا ہال جس میں کتابیں رکھی ہیں، بائیں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، ایک بیچ کا حصہ جو مشترکہ گزرگاہ، اس کے اندر ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی ہے۔ دقت ہے آپ کی؟ ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اور شیشے کے باکس میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے استاد بیان کرنے لگے کہ میں اس لائبریری میں کبھی اس ہال میں گیا، کبھی اس ہال میں گیا، مگر آتے جاتے اس کتاب کو دیکھتا رہا کہ کوئی کتاب ہے جو رکھی ہے۔ آخر کہنے لگے میں مجبور ہو گیا کہ پوچھو تو صحیح کہ ساری کتابوں میں یہ معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ بھائی تھک کر نہیں سنیں گے۔ تو میں نے آخر وہ جو ہمیں لائبریرین وزٹ کرا رہے تھے ان سے پوچھا کہ کتابیں تو آپ کے ہاں ہزاروں ہیں، مگر اسے علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتاب ہے کون سی؟ کہنے لگے علی کی کتاب نہج البلاغہ۔ جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، مجھے شوق تھا کہ میں لندن جاؤں تو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کو بھی اندر سے جا کے دیکھوں۔ طالب علم حضرت علامہ عقیل الغروی حفظہ اللہ نے عارضی طالب علمی کا ہمارا کارڈ بنوایا، 1 مہینے کا وہ عارضی کارڈ تھا،
جو ایک خاص تحقیق کرنے والے طالب علموں کے لیے بنوایا جاتا ہے. تو میں کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو جو اسلامیات کا شعبہ تھا اس میں ہمارا جانا ہوا، پھر اسلامیات کی لائبریری میں جانا ہوا. مسلمانوں کے تمام فرقوں کی، تمام فقہوں کی، تمام مسالک کی وہاں ضروری کتابیں موجود ہیں، اور فقہ جعفریہ اور مذہب تشیع کی بھی ساری ضروری تفسیریں، کتابیں وہاں موجود ہیں. لائبریرین ایک خاتون تھی، انگریز خاتون تھی، وہ ہمیں وزٹ کرا رہی تھیں. ہم نے پھر پوچھا کہ یہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے لائبریری کے اندر کون کون طالب علم آتے ہیں، کن کن موضوعات پہ تحقیق ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ مسلم ہیں تو کون سے آپ کا مذہب کون سا ہے؟ میں نے کہا جی میں شیعہ ہوں. کہنے لگے آپ سے متعلق ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں، ہمارے ہاں 200 طالب علم ہیں جو اسلامی موضوعات کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی سند پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان 200 میں سے 50 وہ ہیں جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں ہیں. البتہ اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا نہج البلاغہ پہ غور کر رہے ہیں. علی کا ذکر جتنا ہوگا. سورہ کہف کی ایک آیت لے لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھائیے، ترجمہ سنیے. اِنَّهُ لَذِكْرٌ، اے میرے حبیب یہ ذکر ہے، لَكَ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور بہت جلد اس ذکر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا وہ ذکر کون سا ہے جو امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے نازل کیا، فرمایا ہمارے جد علی کا ذکر. یہ ذکر نبی چاہتے ہیں کہ علی کی بات زیادہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یہ مسلم حدیث میرے ایک بہت معتبر محترم مجھ سے پیار کرنے والے ایک مفتی ہیں لاہور کے، نام لینے سے گریز کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ مدرسے کا نام رکھ دیا. انہوں نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے فضائل مولا علی کے باب میں. ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا، آپ نے مدرسے کا نام کیوں بدل دیا؟ کہنے لگے 20 سال سے میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں. ایک نمازی ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث سرکار کی ہے اور اس حدیث کی سند مکمل ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے بے ساختہ کہا میں حدیث کا عالم ہوں، یہ حدیث صحیح سند ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. حدیث صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے. تو اس نے ایک دھیمے سے لہجے میں کہا مفتی صاحب میں 20 سال سے آپ کے جمعے کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو جمعے کے خطبے میں علی کی بات نہیں کرتے. کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. سارا دن مجھے چپ لگی رہی کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا. کوئی کھانا پینا پانی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں سوچتا رہا کہ اس نے مجھے کتنی بڑی بات کہہ دی. اس کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ میرا کوئی خطاب نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو. اور پھر میں نے علی کے فضائل میں یہ کتاب لکھی اور اپنے مدرسے کا نام بھی تبدیل کر دیا. اب میرا سوال اپنے محترم مجمع سے یہ ہے کہ جب قیامت تک نبی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں علی کی بات کیا کرو تو اتنی بات تو ہوگی جو کبھی کم نہ ہو. علی نے اتنی باتیں تو کی ہوں گی نا، اتنا پیغام تو ہوگا نا علی کے بارے میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، موسم نامساعد ہے اور عادت نہیں رکھتے بعض دوست اس طرح سے بیٹھنے پر، لیکن یقیناً ان کا یہاں بیٹھنا ان کے دنیا کی برکتوں کے لیے اور آخرت کی مغفرت کے لیے بہت بڑا سامان ہے. ایک سبب، تھوڑی سی تسلی دیجئے، 5 منٹ فضائل اور پڑھ لوں. ایک سبب مولا علی کی بات کرنے کا یہ ہے کہ علی کی جتنی بات کی جائے گی اتنا ہی علی بن ابی طالب
کی محبت میں اضافہ ہوگا، عشق علی میں اضافہ ہوگا، اور علی کے مریدوں میں اور علی کے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا سبب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں امام مہدی کے زمانے کے لوگ۔ ہمارے امام وقت کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ ہم امام زمانہ 12ویں امام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کا نہیں پتا، ہمیں ان کی عادات کا نہیں پتا، ہمیں ان کی روش کا نہیں پتا، ان کا مزاج کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ان کی زندگی کے دستور کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں ہے 1150 سال سے۔ ہمیں جس امام کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک چاہنے والے نے میرے چھٹے امام سے کہا آپ بالکل علی کی طرح ہیں۔ چھٹے امام سے فرمایا ایک چاہنے والے نے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا انداز بالکل علی کی طرح ہے، تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا خبردار مجھے علی کی طرح نہیں کہنا، ہم تمام ائمہ اہل بیت میں علی کی طرح ہمارا مہدی ہے بس۔ جی اگر کوئی امام زمانہ کو جاننا چاہتا ہے کہ امام زمانہ کی سیرت کیا ہے، امام زمانہ کا مزاج کیا ہے، تو وہ علی کی بات کرے۔ یہ سبب دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ذکر جو آج مائک پر میں کر رہا ہوں، آپ بڑے آرام سے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس اعظم میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک جو ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ اسی رات اس کا ازالہ کیا گیا۔ ابھی گورنر سندھ تشریف لائے ہوئے تھے، شہر کے عزاداری اور صوبے کے عزاداری، جامشوروں کی ہم نے ان سے بات کی، دوسرے شہروں کی ہم نے ان سے بات کی جہاں مسائل ہیں، ان سب پر کتنے آرام سے انہوں نے بات سنی اور فوراً متعلقہ افسران سے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرو۔ کتنے آرام سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، کتنے انتظام کے ساتھ آپ امام کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کا نام لے رہے ہیں۔ میری زبان تو گدھی سے نہیں کھینچی گئی، وہ غلطی سے نام ڈالا گیا تھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن نام ڈالا گیا تھا تو فوراً اس کا ازالہ بھی ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، کوئی اس بنیاد پر ہمیں روکا نہیں جا رہا، یہ ذکر ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ سنیں گے، میثم تمار کو لا کے کھڑا کیا گیا، دربار عبید اللہ ابن زیاد کا ہے۔ میثم، علی کو کیسا مانتے ہو؟ کیا بعد از مصطفیٰ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ اور اس دربار میں جہاں پتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھنے پر کیا نتیجہ نکلے گا، کہا میثم کی اللہ اکبر، جا کر زبان کھینچ لو۔ کہا صدق مولا علی ابن ابی طالب، میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا اچھا علی نے کہا تھا، اب تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ سنیے گا ذرا روایت، میثم تمار کتنا بڑا نام، جیسے ہی کہا نا عبید اللہ نے ان کی زبان کاٹو، مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں دربار میں، تو میثم نے کہا صدق مولا، میرے مولا نے تو سچ کہا تھا، میری تو زبان کٹے گی، میں تو انتظار میں تھا کہ کب مولا کا قول سچ ہوتا ہوا دیکھوں۔ کہنے لگا اچھا علی نے کہا تھا تو اب نہیں کاٹوں گا، اسے لٹکا دو سولی پر۔ میثم کے دونوں ہاتھ دو درختوں سے ایسے باندھ کر تصور تو کیجئے، دونوں دو درختوں پر ایسے ہاتھوں کو باندھ کے بیچ میں لٹکا دیا گیا۔ سارا کوفہ میثم کو لٹکا ہوا دیکھنے کے لیے آنے لگا، تو جیسے ہی لوگ گزر رہے تھے، آ رہے تھے، کہنے لگے سب کو بلاؤ، میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ اب ایسی کیفیت میں کوئی کہے کہ میں ایک اہم اعلان کروں گا تو مجمع تو لگنا تھا نا۔ اتنا بڑا مجمع، پورا شہر کوفہ میثم کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے سنو، علی اسے کہتے ہیں جو بستر مصطفیٰ پہ سویا تو نبی کی جان بچی۔ آپ یقین جانیے، روایت کہتی ہے سارے دن میثم تمار اسی حالت میں علی کے فضائل پڑھتے رہے۔ یہ خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد تک،
اس وقت وہ شراب پی چکا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی. کسی نے کہا یہ ہو رہا ہے، پورا شہر لوٹ جائے گا، یہ سارا شہر تیرے دربار کو آ کے الٹ دے گا. کہنے لگا زبان کاٹو. اور جیسے ہی زبان چھری سے کاٹی جا رہی تھی، میثم نے کہا مجھے مولا علی کا نعرہ لگانے دو، اور علی علی کہہ کر میثم کی زبان کاٹی گئی. یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. یہ ذکر بڑی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. بس عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا اور آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، بات آگے بڑھے گی. یہ ذکر بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے. جب مولا علی نے پوچھا نا کہ آخر مجھ سے تمہاری دشمنی کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو، ہمارے خاندان والوں کو قتل کیا ہے. جب مولا حسین نے پوچھا نا کہ مجھے کیوں، ام علی دمائن سبختھا، کیا میں نے کسی کا خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت مصطفیٰ کو بدل دیا؟ مجھے بتاؤ کیوں مارنے آئے ہو کربلا میں مجھے؟ تو یزیدی سپاہی گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور امام کو آواز دے کر کہا بغضا لابیک، تمہارے بابا سے بغض کی وجہ سے تمہیں مارنے آئے. کربلا میں حسین کو مارنے والے دو طرح کے لوگ تھے، دو بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے حسین کے قاتل. ایک حب دنیا کے بیمار، پیسہ چاہیے تھا، رے کی گورنری چاہیے تھی. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے جب مولا حسین نے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے کربلا کا، حسین کو مارنے کا سب سے بڑا ذمہ دار یزید کی طرف سے، امام نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا کہا ہے؟ یزید نے کہا مجھے رے کی گورنری ملے گی، گورنر بنایا جاؤں گا میں رے کا آپ کو مار کر. امام نے فرمایا وہ بہت شاطر ہے، وہ تمہیں رے کے جو کے دانے بھی کھانے نہیں دے گا. تم مجھے مار کر، اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم مجھے مار دو، اس کے بدلے میں گورنر بنائے گا، وہ تمہیں جو کے دانے بھی نہیں دے گا. اور ایسا ہی ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا. بعد میں دنیا کی خاطر حسین کو مارنے آئے. حب دنیا کے بیمار حسین کے قاتل، اور بغض علی کے بیمار حسین کے قاتل. شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے. کربلا دو بیماروں کا جرم ہے. ہم بغض علی کے بیمار تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خون سالم ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا ہے صلواتیں پڑھ پڑھ کر، درود پڑھ پڑھ کر ہماری ماؤں نے دودھ پلایا ہے. ہماری ماں اس وقت شکم میں جب ہم ان کے تھے تو اس وقت بھی مجلس میں ہمیں لے جاتی تھیں. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، مگر حب دنیا کی بیماری منڈلا رہی ہے. حب دنیا کی بیماری خطرناک بیماری ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ کر سکتی ہے. لہذا فرش عزا پر بیٹھنے والے احباب ایک عہد کر کے اٹھیں حسین ابن علی سے کہ ہم دنیا کی خاطر اصولوں کو پامال نہیں کریں گے. دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، اقدار، تہذیب، بھائی سے بھائی پیسے کی خاطر نہیں لڑے گا. جھوٹ، دھوکہ، غیبت پیسے کی خاطر نہیں ہوگی. چلیے پھر کربلا والوں سے عہد کریں. آج 5 محرم ہے، مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بڑی تعداد خواتین کی ٹینٹ کے اس کی طرف بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر آئی ہیں. مجھے بھی یہ بچے، بعض تو بہت ہی گود کے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں،
لے کے آئیے، انہیں لے کر آئیے. یہ جب مجلس میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے نا تو ان کی تربیت ہوگی کہ مجلس تو ہوگی چاہے کچھ بھی حالات ہو، تربیت ہے ان کی. میں جو پہلے مجلس میں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب ہوں. کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور ایسی ایسی مائیں جن کا ذکر ایک خاص حوصلہ عطا کرتا ہے. ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے، مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. وہ میرے بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں چند ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، ان ماؤں میں ایک ماں وہ ہے جو شب عاشور 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلا رہا ہے، اور جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم اپنے بابا حسین پر کیسے جان قربان کرو گے. حسین مولا اس خیمے کے برابر سے گزرتے ہوئے جناب رباب کا یہ جملہ سن رہے تھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا رباب تیرا بچہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چلتا مگر شہیدوں میں سب سے آگے نظر آئے گا. لہذا کربلا کے میدان میں جو قربانی علی اصغر علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی قربانی نہیں ہے. پھر ایک خیمے کے برابر سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو بٹھائے بات کر رہی تھی، اور وہ ماں بیوہ ہے اور ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے. بھائی میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن جا رہے ہیں، میں تو صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن جا رہا ہے. وہ بیوہ امام حسن مجتبی کی بیوہ ہے، اور وہ یتیم بچہ حضرت قاسم امام حسن کا یتیم بیٹا. اور وہ یہ کہہ رہی تھی اے میرے قاسم بیٹا، اگر کل قربانی میں کوتاہی کی تو لوگ کہیں گے کہ ماں غیر خاندان کی تھی، ماں سیدانی نہیں تھی، تربیت پہ فرق آ گیا. بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر دینا، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا. ایسے سجا رہی ہیں اپنے بچوں کو یہ مائیں. بہت گریہ کر لیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ایک ماں کا حال اور سن لیجئے، اور وہ ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہے. آج 5 محرم ہے نا، رونے آئے نا آپ حضرت اون محمد کو. 5 محرم کو ہم علی کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں. 5 محرم کو ہم علی کے بیٹوں، علی کی بیٹی کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں. اون محمد کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہیں اور بات کر رہی ہے زینب کبریٰ. اے اون محمد دیکھو کل روز عاشور کہیں تمہاری قربانی میں تم سے کوتاہی نہ ہو جائے. اب صبح نمودار ہوئی، دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے ماموں کے سامنے. ماموں حسین ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا تم واپس اپنے خیمے میں چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد پھر آئے، امام نے فرمایا واپس خیمے میں چلے جاؤ، اجازت نہیں دے رہے. حسین جانتے ہیں کس کو کب بھیجنا ہے. یہ آ کر کہہ رہے ہیں ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے. سنیں گے زدارو؟ تو جیسے ہی دوسری مرتبہ حسین نے لوٹایا نا، فرمایا اماں کہتی ہیں اب خیمے میں نہ آنا. تو ماموں ہم کہاں جائیں؟ مڑ کر دیکھا تو زینب برابر میں کھڑی تھی. جناب زینب چند قدم آگے آئیں اور آ کر کہا بھائی حسین مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کل قیامت میں ماں زہرا نے اگر مجھ سے پوچھا اے حسین اے زینب میرا حسین مارا جا رہا تھا اور تیرے بچے زندہ رہے، میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کم سن عمر ہے، زیادہ عمر کے نہیں ہیں بچے. گھوڑوں کے رکابوں تک پیر نہیں آ رہے بچوں کے، رکابیں کاٹی گئیں اور گھوڑوں پر بٹھایا گیا. مولا حسین نے بچوں کو تیار کر کے میدان کربلا روانہ کیا. گریہ کر لیا، ایک منزل اور لے لیجئے.
یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں، دونوں بھائی میدان کربلا میں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے کرتے بہت دور نکل گئے تو کسی نے آ کر جو رونے آئے ہیں اس جملے کو محسوس کریں گے، کسی نے آ کر جناب زینب کو بتایا کہ اون و محمد نہر کے قریب چلے گئے ہیں، فرات کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو جتنی مضطرب جناب زینب اب نظر آئیں اس سے پہلے نہیں تھی، فوراً آواز دے کر کہا اما فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے کہ عباس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان چلے جاؤ اور اون و محمد کو اتنی آواز لگا کر کہہ دو، یہ آواز لگا کر کہہ دو کہ یاد رہے حسین پیاسے ہیں، کہیں تم پانی کو دیکھ کر پانی نہ پی لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے، آواز دی ہے اون و محمد تمہاری ماں پریشان ہے، خبردار پانی نہ پی لینا۔ دونوں شہزادوں نے وہیں سے آواز لگائی ماموں ہمیں یاد ہے ہمارے ماموں پیاسے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت آیا دونوں شہزادے زخموں پر زخم لگتے رہے اور گھوڑوں پر ڈگمگانے لگے، اور دونوں بچے جب گرے ہیں تو سلام آخر کا ماموں حسین سلام۔ امام وہاں سے چلے، حضرت عباس وہاں سے چلے، حضرت علی اکبر وہاں سے چلے، اور دونوں شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے، میتیں اٹھا کر لائے۔ اور عزادارو عجیب منظر ہے، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، قاسم کا لاشا آیا، جناب عباس کا لاشا آیا، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا متعلقہ بی بی ضرور آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب دو لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب امام حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے ہیں، ابھی اون میں دم تھا، حضرت اون میں ابھی سانس باقی تھا، اور جناب زینب نظر نہیں آ رہی تھی۔ امام نے فرمایا زینب بہن کہاں ہے؟ میں ان کے بچوں کے لاشیں لایا ہوں۔ تو کسی نے بتایا زینب سجدے کی حالت میں ہے، اور جب جا کر دیکھا تو زینب کہہ رہی تھی شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ زینب کا سجدہ مکمل ہوا، بس آخری جملہ سنیے، زینب کا سجدہ مکمل ہوا، میری بی بی کو بلایا گیا۔ امام نے فرمایا ہے میری بہن ابھی اون میں دم ہے، یہ جب آنکھ کھولتا ہے تمہارا پوچھتا ہے، جب اسے ہوش آتا ہے پوچھتا ہے میری اماں کہاں ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، ماں کی گودی کی گرمی پا کر جناب اون نے آنکھیں کھول دیں، آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کی زیارت کی، اور دو جملے کہے جس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا عبداللہ کو سلام کہہ دیجئے گا، ہم نے پیاسی شہادت قبول کر لی، ہم نے حسین کے اوپر جان قربان۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔